اب جو روایت درج فرمائی سلطان العارفین نے، اس میں ان لوگوں کا قلع قمع ہو گیا جو یہ کہتے ہیں نماز کا جب وقت آتا ہے تو کہتے ہیں ہم ہر وقت نماز میں، ہم تو ہر وقت نماز میں ہوتے ہیں، تم جاؤ پڑھو۔ ان کی بےخبری بھی ہو رہی ہے، وہ ہر وقت جو نماز میں ہے انہوں نے کہاں سے لی ہے؟ تو حدیث شریف کے حوالے سے میں اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ صرف آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہے وقتی فرض، یہ جو 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں یہ وقتی فرض ہے، اور ایک ہے دائمی فرض جس کو کہتے ہیں ہر وقت کی نماز۔ جو ہر وقت کی نماز ہے وہ ایمان ہے، کہ بندہ اپنے ایمان میں رہے، کبھی بے ایمانی نہ کرے، ہر کام میں اپنی توجہ خالق کائنات کی طرف رکھے، یہ دائمی نماز ہے جو کہتے ہیں ہم ہر وقت نماز میں۔ اور ایک یہ وقتی نماز ہے جو ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ اب دیکھنا حدیث شریف کو بیان فرمایا سلطان العارفین نے، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص دائمی نماز نہیں پڑھتا، جب وقتی نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی قبول نہیں کرتا۔ یعنی نماز پڑھنے تو آ گیا، اس سے پہلے جو اس کے معاملات ہوئے ہیں وہ مسلمانوں والے نہیں ہیں، اس کی توجہ اللہ پاک کی طرف نہیں تھی، وہ ایمان میں نہیں تھا، اس نے حلال حرام کے درمیان امتیاز نہیں کیا، جائز اور ناجائز کا امتیاز نہیں کیا، وہ جو ہے نا کہ ہر وقت نماز میں رہنا، ایمان میں رہنا۔ تو نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، اس سے پہلے بھی ایمان سے باہر رہے، اور جب نماز پڑھ کر چلا جائے پھر بھی بے ایمانی کرتا رہے، ایمان کے خلاف چلتا رہے، اسلام کے خلاف چلتا رہے، جو چیزیں اسلام میں منع ہے وہی کام کرتا رہے، تو یہ ایسا شخص ہے کہ یہ وہ جو ہر وقتی نماز ہے اس سے غافل ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو دائمی نماز ہے جو شخص ادا نہیں کرتا اس کی وقتی نماز قبول نہیں ہوتی، اور جو وقتی نماز نہیں پڑھتا اس کی دائمی قبول نہیں ہوتی۔ اس کا کیا معنی ہے کہ 5 نمازیں تو نہ پڑھے اور کہے ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ تصور میں رہتا ہوں، میرے دل میں اللہ رہتا ہے، ہر وقت میں نماز میں ہوں، میرے دل میں اللہ ہے، اللہ کی یاد ہے، اس کو کہتے ہیں دائمی نماز۔ تو میں تو ہر وقت نماز میں ہوں، تو 5 نمازیں نہیں پڑھتا، وہ ہر وقت نماز میں۔ تو ارشاد فرمایا جو 5 نمازیں نہیں پڑھے گا، اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہر وقت نماز میں ہوں، تو اس کی یہ قبول نہیں ہے۔ اور جو 5 وقتی نماز پڑھتا ہے تو نمازوں کے بعد جو دائمی نماز ہے، یعنی اس کی توجہ اللہ کی طرف رہے اور وہ ایمان میں رہے، اس کی 5 نمازیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا قرآن حکیم میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک کہ نماز برائی سے اور فحاشی سے روک دیتی ہے، غلطیوں سے روکتی ہے۔ تو وہی نماز جو اپنی شرائط کے ساتھ پوری ہے، یہ نماز فحاشی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ اب یہ بھی آپ دیکھ لیں، وہ جو 5 وقتی نماز ہے، اگر دیکھنا ہے کہ یہ قبول ہوئی یا نہ قبول ہوئی، تو دیکھنا ہے کہ اس نماز نے تمہیں حرام سے روکا یا نہ روکا، ناجائز سے روکا یا نہ روکا، بے ایمانی سے روکا یا نہ روکا، رشوت سے روکا یا نہ روکا، لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے سے روکا یا نہ روکا۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد خرابیوں سے بندہ نہیں روکا تو وہ جان لے کہ جو میں نے نماز پڑھی ہے وہ نماز نہیں ہے، وہ خود اس کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن اگر نماز پڑھنے کے بعد باہر جاتا ہے، حرام سامنے آتا ہے، تو اس حرام سے رک جاتا ہے کہ میں ابھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری دے کر آ رہا ہوں، میں کس منہ سے پھر جاؤں گا حرام کا ارتکاب کر کے۔ حرام سے رک جاتا ہے، ناجائز سے رک جاتا ہے، بددیانتی سے رک جاتا ہے،
خیانت سے رک جاتا ہے، رشوت سے رک جاتا ہے، بدکاری سے رک جاتا ہے، ہر قسم کے گناہ سے رک جاتا ہے، تو گویا کہ اس نے نماز جو پڑھی یہ اللہ پاک کے دربار میں قبول ہے۔ یہ ایک مقام حضرت سلطان العارفین نے ارشاد فرمایا، اور ایک دوسرا مقام ہے عین الفقر سے، وہ پہلا حوالہ عقل بیدار سے تھا، یہ